بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، دین اسلام کی حقانیت اور اس کے آفاقی دین ہونے کی دلیل، اس کی سٹیمپ ہر روز سائنس اپنی تحقیق کے نتیجے میں خود ہی ثابت کرتی رہتی ہے، لیکن جہالت اور گمراہی کے مارے ہوئے ذہن ان تمام تحقیقات کے باوجود بھی اس کھلی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام اور سائنس کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک عقیدہ ہے اور سائنس ایک علم ہے۔ علم اور عقیدہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سائنس اپنے علم کے لیے جو تحقیقات کرتی ہے وہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ابدی دین کی حقانیت پر ایک اور دلیل اور ایک مہر ثبت کر دیتی ہے۔ اس طرح سے ایک اور تحقیق سامنے آئی ہے جس نے قرآن کریم کی آفاقیت اور حقانیت پر ایک خوبصورت دلیل بنا دی۔ اب اگر آپ بھی دین اسلام کی حقانیت کو تسلیم کوئی نہ کرے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کیا ہے اور یہ دین اسلام کے کس پہلو کو ثابت کر رہی ہے، اس بارے میں ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے ساتھیوں، انسانی جسم حیرتوں کا وہ سمندر ہے کہ انسان خلا کی وسعتوں میں بہت گہرائی تک جان چکا ہے، لیکن خود اپنے جسم کے راز اب پوری طرح ابھی تک وہ دریافت نہیں کر سکا۔ انسانی جسم جو ہے نا، اس کے کھربوں سیلز میں اتنی انفارمیشن ہے جس کا ادراک اب انسان کو ہو رہا ہے۔ یہ جو خود انسان ہے، اس کی سوچ سے بھی یہ بالا تر ہے۔ انسانی سیلز پر ایک تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ صرف ایک کی بات، کھربوں سیلز کی نہیں بات، ایک سادہ اور سنگل انسانی سیل، ایک خلیے میں اس قدر انفارمیشن موجود ہے کہ اس سے ویکیپیڈیا کے 10 کروڑ صفحات کو بھی بھرا جا سکتا ہے۔ 10 کروڑ صفحات کو آپ یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ اگر آپ اس انفارمیشن جو ویکیپیڈیا کے 10 کروڑ صفحات ہیں، 100 صفحات آپ ڈیلی اس کو سٹڈی کریں، تب بھی آپ کو ان 10 کروڑ صفحات کو مکمل پڑھنے کے لیے 2740 سال درکار ہوں گے، اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 200 صفحات روزانہ پڑھیں تب بھی آپ کو 1370 سال درکار ہو گئے ہیں۔ اور اتنی عمر انسان کی ہوتی کدھر ہے ناظرین؟ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود ہمارے جسم میں اس وقت کھربوں سیل موجود ہیں۔ میں نے صرف ایک سیل کی بات کی ہے کہ اتنی زندگی لگے گی، اور انسانی جسم میں کھربوں سیل ہیں، اور ہر سیل میں اتنی انفارمیشن موجود ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے کئی لاکھوں صدیاں چاہیے ہوں گی۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر سیل کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی انفارمیشن اور معلومات رکھی ہوئی ہیں، اور اس بات کا علم سائنسدانوں کو اب ہوا ہے کہ انسانی جسم کے ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جسے سوچ کر انسان کا ذہن گم جاتا ہے اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں ابھی تو سائنس کی بات، ڈی این اے اور یہ سارے انفارمیشن سیلز وغیرہ کے بارے میں سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا قرآنک سائنس کی بھی بات دیکھیں۔ اسلامک قرآنک سائنس کو ہم ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں قرآن کریم 1400 سال پہلے ہی پیشن گوئی کر چکا ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ دن آئے گا جس دن ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، سٹیمپ لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ہم سے کلام باتیں کریں گے، اور جو کچھ حکم آ کر لائیں اس حساب سے ظاہر ہے کہ روز قیامت ہمارے منہ پر سٹیمپ مہر لگا دی جائے گی اور ہم بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے کسی گناہ کی کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے منہ سے، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں خود بول کر گواہی دیں گے کہ ہمیں ساری زندگی کن کاموں کے لیے یوٹیلائز کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ بتائیں گے کہ اس شخص نے مجھے یوٹیلائز کرتے ہوئے کون کون سے کام کیے، حرام کھایا یا رشوت لی، گناہ کیا یا کسی کو مارا، زیادتی کی، چوری کی یا ڈاکہ ڈالا، یا ہر عمل کے بارے میں ہمیں یہ ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں بتائیں گے کہ یہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو کس طرف لے کر گیا، اس راستے پر چلا، کس راستے پر چلا۔ دوستو، یہ بات اپنے آپ میں کتنی خوفناک ہے کہ انسان کا پورا جسم لرز کر رہ جاتا ہے۔ اس رب کائنات کے سامنے جس کے جلال سے پوری کائنات کانپتی ہے، کہ جس کی وحی کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا، ہم اس کی بھیجی ہوئی وحی کو روز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود اس میں ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف آن دی ادر ہینڈ ہمارا اپنا علم جو دراصل ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہماری اپنی تحقیق ہمیں بتا رہی ہے کہ ہاں ایسا پاسبل ہے
یہ ہماری ہی ریسرچ ہے جس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہم سائنس کی بات کرتا ہوں، آپ نے سوشل اسٹڈیز پڑھی ہوگی، سائنس پڑھی ہوگی، کہ ہمارے ایک سنگل خلیے میں، ایک سیل میں اس قدر انفارمیشن موجود ہے کہ جس میں 100 کروڑ صفحات لیے جا سکتے ہیں، اور ہم انسانوں کی محض 70 یا 80 سال کی زندگی میں یہ انفارمیشن کیا ہمارے جسم میں محفوظ نہیں رہ سکتی؟ بالکل رہ سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائنس اور مذہب کا مقابلہ اپنے آپ میں کرنا ایک بے وقوفی والی بات ہے۔ سائنس جو ہے نا مشاہدات پر یقین رکھتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کے باوجود دین کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا علم اس وقت ترقی کر کے وہاں پہنچا ہے جن کے بارے میں ہم تحقیق اور مشاہدے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے یا نہیں۔ عرب معاشرے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ معاشرہ اس وقت جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت وہ عرب لوگ بھی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور گوشت ختم ہو جائے گا تب کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اگر پھر بھی ہم زندہ ہو جائیں تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف کیسے بولیں گے؟ لیکن آج موجودہ دور جس میں ٹیکنالوجی اور ماڈرن سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم مادہ، اور ہم نے جان لیا کہ مادہ اور انرجی ایک ایسی چیز ہے کہ مادے کو ہم انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور انرجی کو ہم مادے میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب ہمارا جسم مٹی ہو جائے اور مادہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ انرجی میں کنورٹ ہو کر وہیں پر موجود رہتا ہے۔ جب انسانوں کے پاس یہ محدود سی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے کہ وہ مادے کو انرجی میں اور انرجی کو مادے میں کنورٹ کر سکے، تو کیا اللہ رب العزت جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ کیا زندہ نہیں کر سکتا؟ ناظرین کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ محض ایک انسانی سیل میں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جسے جانچنے کے لیے ہمیں صدیاں درکار ہوں گی۔ تو کیا ہمارا اللہ ہماری پوری زندگی کی داستان ہمارے اعضاء سے، ہماری جسمانی سیل سے نہیں سن سکتا؟ بالکل سن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے سیل سے یہ ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہماری زندگی کی پوری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ دکھ اور عبرت کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ تحقیق کی ہے، اور یہ سب کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر کچھ ایسے لوگ ایمان لے آئیں تب بھی روز محشر کے بارے میں ان کے دل میں شکوک و شبہات رہتے ہیں جن سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایک سنگل سیل سے اس کی تمام انفارمیشن نکال سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا یہ جسم اور پوری کائنات پیدا کی ہے وہ بھی روز قیامت کے دن اپنے حکم سے ان تمام سیل سے وہ انفارمیشن نکال سکتا ہے کہ ہمارے پاس سیل اور ہمارے اعضاء خود بول کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کسی چیز کا دوستو علم ہونا اور پھر اس کا پروف ہو جانا ہم سب پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی عائد کرتا ہے، اور رسپانسبلٹی یہی ہے کہ کسی چیز کا جب علم ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ایک سمجھدار اور عقل والا انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس علم کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے۔ اب اس علم کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی میں سے ہماری نیکیوں کی گواہی کے سوا کچھ نہ نکلے، اور ہمارے گناہوں کی گواہی میں موجود ہی نہ ہو، ہمارے جو گناہوں کی گواہی موجود اس میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی احکامات پر عمل کرنے اور ہمارے سیکھے ہوئے علم کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور اس کا دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔